إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 9 نومبر 2022 بروز بدھ ہے اور آپ کے یہاں جامعہ دارالعلوم حمادیہ گھوٹکی میں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور بشیر احمد صاحب، بھائی محسن محمود صاحب، ان حضرات کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. ہماری کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت و دستار فضیلت. ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، دستار فضیلت ہمارا عہدہ اور منصب ہے. میں ایک عقیدے اور ایک عہدے پر آپ کی خدمت میں اس عنوان پر گفتگو شروع کرنے لگا ہوں کہ رب کریم نے اس کائنات میں ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا امام الانبیاء نبی بنا کے دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی محبوب ذات ہے. اپنا محبوب کسی کو دے دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ورنہ دنیا میں تو کوئی اپنا محبوب کسی کو دینے پہ تیار نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ تو تیرے اوپر بہت بڑا کرم رکھنے والا ہے، بہت بڑا فضل رکھنے والا ہے. اللہ کریم کے کرم سے اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ ہے، محور ہے، آپ کے اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ختم نبوت کو تسلیم کرنا ایمان ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے. یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی ختم نبوت کا انکار کر دے. بھئی ہم پیغمبر کی عزت تو کرتے ہیں، وہ انکار ختم نبوت کر دے؟ جی نہیں. پیغمبر کی لاکھ عزت کرو، کروڑ عزتیں کرو، اگر ختم نبوت کے قائل نہیں ہو تو عزت کرنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہو. آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دینے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات اقدس، اللہ ہمارے خالق بھی ہیں، رب ہمارے مالک بھی ہیں، اللہ ہمارے رازق بھی ہیں، اللہ حی القیوم ہے، مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے. ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی صفات ساری مانے، وہ اللہ کو رحمان مانے، رحیم مانے، کریم مانے، شفیق مانے، رب کریم کو مالک رازق مانے، مالک الملک مانے، ذوالجلال والاکرام مانے. سب کچھ ماننے کے بعد صرف توحید کا انکار کر دے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کئی ہے. اللہ کی احدیت، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا اکیلا اور یکتا ہونے کا انکار کر دے، وہ ساری صفات ماننے کے باوجود بھی مؤمن نہیں ہے. ایسے ہی سرور کائنات کی ذات اقدس ہے. کوئی حضور پاک کو صاحب الہجرت مانے، صاحب المعراج مانے، صاحب الوحی مانے، پیغمبر علیہ السلام کی ہر طرح کی عظمت مانتے ہوئے حضور پاک کو امام الانبیاء مانے، رسالت مآب علیہ السلام کو صاحب القرآن مانے، ختم نبوت نہ مانے تو مسلمان نہیں ہے. ختم نبوت ایسا بنیادی عقیدہ و نظریہ ہے جس کے معنی بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں رہتا.
اور میرے دوستو عقیدہ ختم نبوت جو ہم مانتے ہیں یہ ہمارا ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ قادیانی نہیں مانتے ہم ان کی چھیڑ خانی میں ہم ان کے مقابلے میں حضور پاک کو آخری نبی مانتے ہیں. جی نہیں، قادیانی آج کی مخلوق ہے. ہمیں عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ نے 1400 سال پہلے سمجھایا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کی چھیڑ خانی میں عقیدہ مانتے ہیں، کسی کو جلانے کے لیے آگ لگانے کے لیے مانتے ہیں. جی نہیں، ختم نبوت ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ ہے. ہم اسے مذہب اور اپنا ایمان سمجھ کے مانتے ہیں. میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھنا، ختم نبوت کا نظریہ جس پر پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم نے اپنی پوری زندگی لگا کر اس عقیدے اور نظریے کو سمجھایا ہے. اللہ کے قرآن کی 100 آیات ہیں جو عقیدہ ختم نبوت سمجھاتی ہیں. رسول اللہ کی احادیث میں 200 سے زائد احادیث ہیں جو پیغمبر کی ختم نبوت بتاتی ہیں. میں مثال دینے لگا ہوں قرآن کریم کی آیت کو لیے. قرآن کریم پہلا پارہ سورت نمبر 2 سورت البقرہ کا پہلا رکوع پہلا صفحہ کھولیے. رب کریم فرماتے ہیں ایمان 3 چیزوں پہ لانا ہے، چوتھے نمبر پہ قیامت ماننی ہے. فرمایا ایمان میں پہلی چیز پچھلی کتابیں ہیں، اسے ایمان کے طور پہ تسلیم کرنا ہوگا. ایمان میں دوسری چیز اللہ کا قرآن ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا ہے، اسے تسلیم کرنا ہوگا. ایمان میں تیسرے نمبر پہ قیامت کو ماننا ہوگا. میرے دوستو یہ 3 چیزیں ایمان کی قرآن نے بتائی ہے، چوتھی چیز کی بات نہیں ہے. سنیں اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. سندھ کے غیوروں توجہ رکھنا، رب کریم اس آیت میں بتاتے ہیں صحابہ کا ایمان یہ ہے، صحابہ کا اسلام اور مذہب یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک جو قرآن کو مانتے ہیں، وما انزل من قبلک پہلی کتابوں کو مانتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون پھر قیامت کو مانتے ہیں. کیا مانا؟ پچھلی کتابیں اتری ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ پہ صحیفے اترے ہیں، تورات اتری ہے، انجیل اتری ہے، زبور اتری ہے، پچھلی کتابیں نازل ہوئی ہیں، انہیں ماننا پڑے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا یہ تمام کتابیں اپنے اپنے پیغمبروں کے دور میں سچی اور صحیح اللہ نے نازل کی تھی، بالکل ہمارا ایمان ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وما انزل الیک پھر جو حضور پاک پہ اترا ہے جس کا نام اللہ کا قرآن ہے اس کو ماننا ہوگا. قرآن کریم پر بھی ایمان رکھنا ہوگا. اب اللہ کا قرآن بھی مانا، پچھلی کتابیں بھی مانی، تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون قیامت کو ماننا ہوگا، قیامت پر ایمان رکھنا ہوگا. میرے دوستو یہ آیت دلیل ختم نبوت ہے. عقیدہ ختم نبوت کے دلائل میں ایک دلیل ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ یہ پاکستان کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے لکھا ہے اس آیت کی شرح میں خاتم النبیین کامل میں فرماتے ہیں رب کریم نے ایمان کے لیے پچھلی وحی کی بات کی ہے جو پچھلے انبیاء پہ اتری ہے، پھر ایمان کے لیے اس وحی کی بات کی ہے جو رسول اللہ کی ذات پہ قرآن آیا ہے، پھر ایمان کے لیے رب کریم نے قیامت کی بات کی ہے. فرمایا قیامت سے پہلے حضور پاک کے بعد اللہ نے کسی اور وحی کا ذکر نہیں کیا، کسی اور کتاب کا ذکر نہیں کیا، کسی اور کلام کا ذکر نہیں کیا، کسی اور نبی کا ذکر نہیں کیا، کسی اور پیغمبر کا ذکر نہیں کیا، کسی اور رسول کا ذکر نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے حضور پاک کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ.
نائے نبی کی آمد ہو ہی نہیں سکتی. وما انزل من قبلک کے بعد وما انزل من بعدک ہوتا, وما انزل من بعدک نہیں ہے. محبوبم آپ کے بعد بھی کوئی کتاب اتری؟ فرمایا جی نہیں, آپ کے بعد کوئی کتاب اترنے کی بات نہیں ہے. حضور پاک کے بعد کسی قسم کی کتاب کے نزول کی بات نہیں ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون, حضور پاک کے بعد قیامت آ سکتی ہے, نیا نبی نہیں آ سکتا. اسی بات کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا. آپ کہیں گے وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث آپ سنتے ہیں لیکن میں اسے ختم نبوت کے طرز پہ سمجھانے لگا ہوں. حدیث پاک میں حضور پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا اور فرمایا لوگو میرے آنے کے بعد قیامت قریب آ گئی ہے. آنا والساعۃ کہاتین, حدیث پاک ہے. فرمایا یہ دو انگلیاں دیکھی؟ فرمایا نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ, ہم نے آپ کی دو انگلیوں کی زیارت کر لی. آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا آنا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. میرے دوستو علماء نے لکھا ہے جیسے یہ شہادت والی انگلی اور اس کی پڑوسن انگلی, ان دو انگلیوں میں درمیان میں کوئی انگلی نہیں ہے, ایسے حضور اور قیامت میں درمیان میں کوئی نبی نہیں, پیغمبر کریم آخری. اور میرے دوستو قرآن کریم اس سے بڑھ کے بھی بات کرتا ہے, جس کو آپ اور ہم نماز پہ پڑھتے ہیں, سورۃ الفاتحہ الحمد شریف پڑھتے ہیں. رب کریم نے اس میں بھی ختم نبوت کا ایک اشارہ دیا ہے, اے کاش ہم سمجھ پائیں. کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. آپ کہیں گے یہاں ختم نبوت کیسی؟ توجہ رکھنا, علماء مفسرین کہتے ہیں یہ ہدایت مانگنے کی طلب کی جو دعا ہے, ہدایت طلب کی جا رہی ہے. اراء الطریق کہیں, ایصال المطلوب کہیں, لیکن اللہ سے ہدایت مانگی جا رہی ہے. تو فرمایا یہ جو ہدایت مانگ رہے ہو یہ کس بنیاد پہ ہے؟ فرمایا یہ ہدایت اس لیے مانگ رہے ہیں, حضور پاک نبی بن کے تشریف لائے ہیں, حضور پاک کے دین محمدی, مذہب محمدی, اسلام محمدی, ایمان محمدی کی ہدایت پہ رب مضبوط کر دے. کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ جی بالکل ٹھیک ہے. دعا کیا ہوتی ہے؟ سندھ کے غیوروں میں تمہیں دعا سمجھانے کے لیے جدید زبان کی مثال دینے لگا ہوں. آپ کا بیٹا اور بیٹی ہے, چھوٹی عمر ہے, آپ نے سوچا ہے میں کسی اسکول یا مدرسے میں اپنی بچے کو داخل کر لوں تاکہ یہ کچھ پڑھ کے اپنی تعلیم حاصل کر سکے. اجی ٹھیک ہے, آپ ایک اسکول کے دروازے پہ بچوں کو لے کر پہنچ گئے ہیں. آپ نے اسکول کے دروازے سے پوچھا بھائی میں نے اپنے بچوں کو داخل کرانا ہے. وہ کہنے لگے ایڈمیشن از اوپن, یہاں داخلے کھلے ہیں, داخلے جاری ہیں. آپ نے بچے کو داخل کرا لیا تو آپ کو درخواست ملی, اس فارم کو آپ نے پر کیا ہے, آپ نے اپلیکیشن فارم کو پر کر کے بچے کو اسکول میں داخلہ دلا دیا. لیکن ایک عرصہ گزرا, کسی اور بچے کو کسی اور والد نے داخل کرانا تھا تو وہ لے آیا اور اس نے کہا بھائی میں نے بھی اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہے. اسکول کی مینجمنٹ کہتی ہے, اسکول کی انتظامیہ کہتی ہے نا بابا ایڈمیشن کلوز, اب داخلے بند ہیں, اب ہم داخل نہیں کر سکتے, اب پیریڈ آف ٹائم چل رہا ہے, اب یہ سال کا اینڈ ہوگا, نتیجہ آئے گا, کچھ پاس ہوں گے, اس کے بعد ہمارے پاس سیٹ بچیں گی, آپ اگلے سال آنا, لہذا داخلے بند ہیں, ہم آپ کو درخواست نہیں لے سکتے, درخواست کا کاغذ نہیں دے سکتے, داخلے بند ہو گئے. میرے دوستو یہ جو دعا ہے یہ بھی داخلہ فارم ہے, یہ جو دعا ہے یہ بھی ایڈمیشن فارم ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہاتھ نماز میں مانگتے ہیں مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. وہ سیدھا راستہ کون سا؟ حضرت موسیٰ کے دین والا, حضرت عیسیٰ کے دین والا؟ جی نہیں, وہ سیدھا راستہ تھا لیکن وہ اپنے دور کا تھا. اب سیدھا راستہ دین محمدی ہے, اب سیدھا راستہ اسلام محمدی ہے, اب سیدھا راستہ ایمان محمدی ہے.
تو یہ درخواست پیش ہو رہی اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے راستے پر چلا دے، تو یہ دعا ہو رہی، اور یہ دعا کب تک ہوگی؟ یہ قیامت تک ہوگی۔ پتہ چلا امت محمدیہ میں داخلہ فارم کھلا ہے، ایڈمیشن اوپن ہے، جو چاہے امت محمدیہ کا اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے فارم پر کر کے داخل ہو جائے۔ یہ داخلہ جاری رہنا، یہ اہدنا الصراط المستقیم کا قیامت تک جاری رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نیا نبی آنا ہوتا تو یہاں امت کے داخلے بند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ داخلے فارم کھلے ہونا، یہ اہدنا الصراط المستقیم کا تا قیامت رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت محمدیہ میں داخل ہونے کے داخلے کھلے۔ ایک نبی آئے تو اس کی امت میں داخلے کے لیے داخلہ اس وقت تک کھلا ہے جب نیا نبی نہ آئے۔ جب نیا آ جائے، پچھلے نبی کی نبوت اپنی جگہ برقرار، اب نیا معاملہ چلے گا۔ حضور پاک آئے ہیں خاتم النبیین بن کر، کیا مانا؟ تمام انبیاء کی نبوات اپنے اپنے مقام پر تھی، محترم، قابل احترام، قابل عزت و اکرام، لیکن اپنے اوقات میں اب سرور کائنات کا دین چلے گا تا قیامت چلے گا۔ نیا نبی آنا ہوتا تو کوئی داخلے بند ہو جاتے، اب اہدنا الصراط المستقیم چھوڑ دو، کسی اور نئے نبی کی بات کر لیتے ہیں جو یوں نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی دو آیات ہمیں بتاتی ہیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نیا نبی نہیں آنا۔ اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، میں نے کہا حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ختم رسالت کی بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اس پہ کوئی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ وہ انگلیاں کیا ہے؟ ختم نبوت کے دو معنی ہیں۔ اچھا بھی دوسرا معنی کون سا ہے؟ ختم نبوت کا ایک معنی نبوت ختم ہے، اجی ختم نبوت کا ایک اور معنی ہے۔ اچھا بتائیں، کہتے ہیں ختم مہر کو بھی کہتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہذا خاتم النبیین، حضور پاک بھی مہر لگانے والے نبی ہیں۔ ہم نے کہا اس سے کیا ہوتا؟ قادیانی ملت کہتی ہے حضور پاک نے مرزے پر مہر لگا دی، لہذا مرزا نبی ہے۔ ہم نے کہا واہ، نمو نمتھا جن پہاڑو لتھا، پتہ نہیں ہے کون سا آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے۔ حضور پاک مہر لگانے والے نبی ہیں، مرزے پہ مہر لگ گئی۔ سنو، میں دو تین باتیں پوچھتا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیں۔ حضور پاک خاتم النبیین ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے سارے نبیوں پر مہر، اگر ایک پہ لگے تو خاتم النبیین نہیں ہے، پھر تو خاتم النبی ہے۔ ایک نبی پر مہر لگانے والے ہیں، قرآن کہتے ہیں ایک پہ نہیں، خاتم النبیین، سب نبیوں پر مہر ہے۔ یعنی جیسے خط لکھتے ہیں، خط بند ہوتا ہے تو مہر لگتی ہے، اب نبوت کا مسئلہ بند ہوا ہے تو مہر آئی۔ لیکن تم نے الٹا معنی کیا۔ چلو مجھے ایک سوال کا جواب۔ 1400 سال میں حضور کے بعد کتنے نبی آئے؟ تو قادیانی کہتے ہیں ایک۔ میں نے کہا کیوں؟ لفظ تو خاتم النبیین ہے، پھر تو 8 10 15 اور بھی دکھا دیں، جمع کا صیغہ ہے۔ کہتے ہیں نہیں، تو میں نے کہا پھر تو خاتم النبیین آپ نے نہ مانا، خاتم النبی مانا۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال، یہ مرزے پر مہر کیوں لگی؟ یہ کوئی بڑی اماں کا بیٹا تھا، اس کے منہ پہ بلبل بیٹھتی تھی، کیوں لگی بھائی؟ اب مرزائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ کہے نا یہ حسین تھا تو دنیا مرزے کی تصویر دکھائے گی تو کانا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہیں یہ عقل مند تھا تو ہم مرزا بشیر احمد کی کتابیں دکھائیں گے، اس کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ اتنا سادہ تھا، ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا، ڈھیلے استنجی کے لیے، گڑ کھانے کے لیے، آخری زمانے میں گڑ سے استنجا کرتا اور ڈھیلے کو کھا لیتا، تو عقل سلیم بھی نہیں تھی۔ تو قادیانیوں سے پوچھتے کس بنیاد پر مہر لگی ہے؟ وہ بیس بتا دے، وہ بنیاد بتا دے، وہ ریزن دے دے، وہ وجہ دے دے، کوئی لاجک کو پیش کرو یار، کس بنیاد پر یہ مہر لگی ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔
تو کچھ قادیانی ایک جھوٹا پروپیگنڈا پیش کرتے ہیں. پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی عبادت بہت اچھی تھی, یہ عبادت کرتا تھا. چلو میں اس کا آپریشن بھی کرتا ہوں, لیکن ایک سوال ہے, قادیانی کی عبادت بہت اچھی تھی. کہتے جی ہاں. میں نے کہا اس کے تو گناہ بھی بڑے بڑے تھے. وہ کیا؟ میں نے کہا مرزا قادیانی کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد, سیرت المہدی جلد اول میں لکھتا ہے میرے ابا کی ٹانگیں نامحرم عورتیں دبانا آیا کرتی تھی. بیٹا لکھتا ہے خلوت میں نامحرم عورتیں اس کی ٹانگیں کیوں دباتی تھی؟ تمہیں عبادت نہیں آتی ہے؟ اچھا ایک واقعہ آپ کو سناؤں, گھوٹکی کے غیورو, آپ حیران ہوں گے, مرزا بشیر احمد نے اس عورت کا نام بھی لکھا ہے. پتہ ہے کوئی باجی مجن تھی, وہ آتی تھی اور اس کے پاؤں دباتی تھی. تو کہتے ہیں وہ ایسی سادی عورت تھی. ایک رات سردیاں تھی اور مرزے نے کمبل ڈالا ہوا تھا اور وہ دبا رہی تھی. تو اس عورت کو پتہ نہ چلا کہ پلنگ کی لکڑی دبا رہی ہوں یا مرزے کی ٹانگ دبا رہی ہوں. خود لکھا, خود کہتے ہیں پلنگ کی لکڑی دباتے ہوئے وہ سمجھی تھی اس کی ٹانگ ہے. تو کہتے ہیں ابا نے کہا, یعنی قادیانی مرزے نے کہا آج تے سردی بڑی ہے, پنجابی میں آج تے وڈی سردی پئی سی, سردی بڑی ہے یہ کہا نا. تو کہتے وہ تو ویسے ہی سادی تھی, تو وہ تو دبا رہی تھی لکڑی. اس نے کہا جی تاؤں تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے, یعنی تبھی تمہاری ٹانگیں لکڑی کی طرح سخت ہو گئی ہیں. یہ اس نے خود لکھا ہے. اس کا کیا تعلق تھا؟ تو کوئی محرم نہیں تھی یار. چلو مجنون ہے میں مان گیا, لیکن کسی مجنونہ کو غیر محرم کو خلوت میں بٹھا کر اس کے ٹانگیں دبانا جائز ہے؟ یہ مرزا کی عبادت ہے, یہ مرزا کی سچائی ہے. مرزا تو جھوٹ کا پلندہ تھا. ایک جھوٹ مرزا کا سناؤ, براہین میں لکھا ہے اس نے کہ بہت سے اولیاء نے اپنے کشف کے ذریعے یہ بات قطعی طور پہ کہہ دی ہے کہ آخری زمانے میں جو مہدی آئے گا وہ 14ویں صدی میں پہلے پیدا ہوگا اور پنجاب سے. لو جی پنجابی مہدی آئے گا. میں کہتا ہوں مرزے تو نے اولیاء کا لفظ لکھا, یہ اولیاء جمع کثرت ہے, 10 سے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. 10 چھوڑ تو کائنات کے 2-3 ولی دکھا دے جنہوں نے یہ بات کی ہو جو تو کہہ رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں ولیوں نے کشوف کے ذریعے قطعی بات بتائی ہے. کشف قطعی نہیں ہوتا, کشف ظنی ہوتا. علماء جانتے ہیں کشف قطعی نہیں ہوتا. تو جس مرزے کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کشف کا اصول جو ہمارے اولا اور ثانیہ کے لڑکے مولوی بنتے ہوئے یاد کر لیتے ہیں, اس پاگل کو قادیانیوں نے نبی بنا رکھا. اچھا تیسری بات کہ وہ پنجاب سے ہوگا, اس دھرتی پہ یہ تو کائنات میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ جو امام مہدی آئے گا وہ پنجاب سے ہوگا. وہ تو مدینہ میں پیدا ہوگا, مکہ میں پہچانا جائے. تو مرزے کا نہ عقل ہے, نہ شکل ہے, نہ کام ہے, نہ علم ہے, نہ مقام ہے, تو یہ کہتے ہیں عبادت ہے. تو میں کہتا ہوں سنو, اگر مرزے کی عبادت اتنی اچھی تھی, اس بنیاد پر اس کے سر پہ نعوذ باللہ تاج نبوت سجا ہے, اس کے کندھوں پہ تمغہ رسالت سجے ہیں, مجھے بتا ابو بکر صدیق کی عبادتوں پر اسے نبوت کیوں نہیں ملی؟ اور عمر فاروق کی عبادت پر اسے کیوں نہیں ملی؟ عثمان ذو النورین کی عبادت کم تھی, علی حیدر خیر خدا کی عبادت کم تھی, انہیں تو نبوت نہیں ملی. اس مرزے کو ملی جو عبادت اور عمل کا جنازہ تھا, اسے ملی ہے. ابو بکر کی عبادت کم ہے. آپ کو پتہ ہے ابو بکر کی ایک عبادت ایسی ہے اس دھرتی پہ اس جیسی کسی کی نہیں. 2 عبادتیں بتا دیتا ہوں. ایک عبادت ہے سب سے پہلے مردوں میں کلمہ پڑھنا, بڑے فردوں میں. بچوں میں تو حضرت علی ہے, عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے, غلاموں میں حضرت زید ہے, بڑے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہے. ان 4-5 نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. تو حضرت ابو بکر کی یہ فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک جامع ترمذی میں من سن سنتا فی الاسلام حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعد. فرمائے لوگوں ایک ہے نیکی کرنا, ایک ہے نیکی کی بنیاد بننا. کہ نیکی کرو گے تو اپنا بدلہ ملے گا, نیکی کی بنیاد بن جاؤ گے تو سب کا ملے گا. ابو بکر نے کلمہ پڑھنے کی بنیاد ڈالی, پوری امت کا ثواب اس کے کھاتے میں. ایک نیکی. دوسری نیکی غار ثور میں ابو بکر نے اپنی قمیض, اپنی چادر, اپنی پگڑی, اس سے سارے سوراخ بند کر دیے تھے, اور حضور کو 3 دن گود میں بٹھا کر ابو بکر نے زیارت پیغمبر کی, شربت دیدار مصطفیٰ پیا ہے. اور یہ ایمان کے بعد آپ کی اور میرے لیے تو نماز بڑی نیکی ہے نا, لیکن جب حضور موجود تھے تو ایمان کے بعد نماز نہیں تھی, پیغمبر کے چہرے کی زیارت سب سے بڑی نیکی تھی. تو ابو بکر نے یہ زیارت بلا کسی وقفے کے کی ہے.
بلا کسی واسطے کے کی ہے، بلا کسی رکاوٹ کے کی ہے۔ اور 3 دن پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کو جو ابو بکر نے دیکھا ہے نا، امام علاء الدین ہندی المتقی رحمہ اللہ کنز العمال میں حدیث پاک لائے ہیں، اما جان عائشہ سوئی ہوئی ہیں، رسالت مآب سوئے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف چہرے کیے ہوئے ہیں، اما عائشہ کا بھی چہرہ آسمان کی طرف ہے۔ پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی؟ کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں آسمان پہ بڑے تارے جگمگ کر رہے ہیں۔ کہا جی ہاں ستارے ہیں، لیکن دیکھنے کی وجہ؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے دیکھتی ہوں، کیا اتنے نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ دیکھو نا، اسلامی تعلیمات گھر میں ہوں تو پھر بیویوں کا ذہن بھی دینی بنتا ہے۔ یہ نہیں کہا تارے بڑے خوبصورت ہیں اتنے پیسے مجھے مل جائیں، ہمارے والا ماحول نہیں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، حرم ہے، حضور کی عزت ہے، کہ اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور پاک نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عائشہ نے بڑے شوق سے پوچھا وہ کون خوش قسمت ہے؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ نے کہا ماشاءاللہ لیکن خاموش ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے چہرے کے تاثرات دیکھے اور پوچھا عائشہ آپ چپ ہو گئے؟ کہا ایک وجہ سے چپ ہوئی۔ کہا کیا؟ کہا میری توقع کے مطابق جواب نہیں آیا۔ کہا آپ کی توقع کیا تھی؟ کہا میں چاہ رہی تھی میرے ابا جان کا آپ نے نام لینے حضرت ابو بکر کا۔ تو کہا تیرے والد کی غار والی وہ 3 دن کی نیکیاں ہیں نا، عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ابو بکر تو اتنا نیک ہے یار، اس کی نیکی کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہجرت کی رات غار میں بیٹھ کے ابو بکر نے مانگی دعا، خدایا مجھے حضور سے کبھی نہ کرنا جدا، غیب سے آئی ندا صدیق تیری منظور ہوئی فریاد ہے، خدا کا ارشاد ہے۔ ابو بکر کا پہرا جو غار سے شروع ہے وہ مزار تک قائم ہے۔ یہی تو دعا مانگی تھی کہ مجھے حضور سے جدا نہ کرنا، وہ آج بھی جدا نہیں ہے۔ سرکار کی خدمت میں اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ آپ سرکار کی خدمت میں جائیے، اس کے بعد پہلا سلام اس امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا۔ تو ابو بکر صدیق کی نیکیاں نہیں تھی یار، اسے تو تمغہ نبوت نہیں ملا، اور حضرت عمر کی نیکیاں جو تاروں کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنی نیکیاں اسے تو نہیں ملا رتبہ نبوت۔ حضرت عثمان کم نیک ہے، حضرت عثمان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، رسالت مآب علیہ السلام یوں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہیں، حضرت عثمان آئے تو یوں بالکل صحیح سلامت ہو کر یوں بیٹھے۔ کہ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا کیف استحی منہ وقد تستحی الملائکۃ منہ، مجھے اس کی حیا اسی لیے آتی ہے کہ اللہ کے فرشتے عثمان کا حیا کریں۔ جی حضرت عثمان کے بارے میں نے پڑھا ہے، فرماتے جس دن سے میں نے اللہ کے رسول میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، میرا بائیں کندھے والا فرشتہ انتظار کرتا رہ گیا، میں نے اسے گناہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے کی مہلت نہیں دی۔ حضرت عثمان اس کی نیکیاں کم ہیں، اسے تو نبوت کا درجہ نہیں ملتا۔ علی حیدر کرار کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام معراج سے واپس آئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ علی کا گھر بھی بن چکا ہے، کالونی بھی بتا دی، گلی بھی بتا دی، اور رسالت مآب کا ساتھ بھی بتا دی۔ علی تو وہ ہے، ہمارا گھر اپنی بستی میں نہیں بنا، حضرت علی المرتضیٰ کا گھر رب نے جنت میں بنوا دیا، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، اسے تو نبوت کا تاج نہیں ملا۔ اوہ مرزے کانے کی اتنی بڑی نیکی آ گئی تھی کہ اس کو نبوت کا تاج مل گیا، دماغ خراب ہو گیا قادیانیوں کا۔ یقین مانے میں تو آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ویسے بھی قادیانیوں کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ اے قادیانیوں، تمہیں تمہارے مربیوں نے دھوکے میں ڈالا، آؤ محبوب مصطفیٰ کے دامن رحمت میں آ جاؤ، آؤ تمہیں اسلام کی دعوت ہم دیتے ہیں۔ تم اتنے حسن کے پلندے کو، اتنا حسن کے امام کو چھوڑ کے اس کانے کی جا کے نبوت لینے بیٹھ گئے ہو۔ میرے دوستو، شاید آپ میں کوئی لفظ آپ کے دماغ میں آئے کہ مفتی صاحب کسی کی آنکھ کے اوپر تو نہیں بولتے، کسی کی ذات پہ تو نہیں بولتے، پرسنلی اٹیک نہیں کرتے، آپ دلیل بتائیں، ذاتیات پہ نہ آئیں، تو میں اس کا جواب بھی دیتا جاؤں۔ یاد رکھو، عام بندے کا معاملہ ہو نا تو ذاتیات پر بات نہیں کرتے، ذاتیات پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب مسئلہ نبی کا ہو تو نبی کی بات بعد میں ہوتی ہے، نبی کی ذات پہلے ہوتی ہے۔
حضور پاک علیہ السلام نے جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرماتے ہوئے فرمایا تھا، اے لوگو لقد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، انہوں نے کہا جربناک غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے اپنی ذات پیش کی پھر اپنی بات پیش کی۔ تو نبی کی پہلے ذات دیکھی جاتی ہے پھر نبی کی بات دیکھی جاتی ہے۔ مرزے نے دعویٰ عام بندے ہونے کا نہیں کیا کہ ہم اس کی ذات کو زیر بحث ڈلائیں، مرزے نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے، تو پہلے ذات دیکھیں گے پھر بات دیکھیں گے۔ اس لئے یہ اعتراض قادیانی ہم پہ نہیں کر سکتے، یہ پرسنلی اٹیک نہ کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں، اور یہ جو قادیانی ہے نا، یہ بعض اوقات اتنے بے وقوفی بیٹھی ہوتی ہے ان کے دماغ میں کہ اپنی بات کی خود تردید کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، علامہ صاحب ایک مناظرے میں گئے قادیانیوں کے پاس، تو قادیانیوں نے شرائط لکھ کے دی تھی قرآن اور حدیث سے بات ہوگی۔ علامہ صاحب نے مرزے کی کتابیں پیش کرنا شروع کر دی، تو قادیانی مناظر پورا کہتا رہا ہار گئے تم، ہار گئے، ہار گئے تم، ہار گئے۔ تو جب علامہ صاحب کا ٹائم پورا ہوا نا تو مرزے کی گالیاں انہوں نے پیش کر دی، کہا یہ نبی ہے؟ تو اس نے کہا جی طے ہوا تھا قرآن اور حدیث پیش کرو گے، تو آپ نے تو قرآن اور حدیث پیش نہیں کی، اس لیے آپ ہار گئے۔ علامہ خالد محمود کو رب نے کیا دماغ دیا تھا، فرمان لگے اچھا یہ بات لکھ دو کہ میں نے قرآن حدیث پیش نہیں کیا، یہ لکھ دو۔ اس نے فوراً لکھ کے دے دیا بھئی آپ نے قرآن حدیث تو پیش نہیں کیا۔ علامہ صاحب نے پرچی اٹھائی اور لوگوں کو دکھایا کہ اگر یہ مرزے کو نبی مانتا تو اس کی باتوں کو حدیث مانتا، مرزے کو دل سے نبی مانتا تو اس کی باتوں کو حدیث مانتا۔ میں نے تو مرزے کی بات پیش کی ہے، اس سے پتہ چلا مرزے کی باتوں کو یہ حدیث نہیں مانتا تو وہ نبی کیسا ہے؟ اب دو میں سے ایک بات ہوتی، یا یہ مرزے کی باتوں کو حدیث کہتا تو مناظرہ یہ ہار جاتے، اور اگر مرزے کی بات حدیث نہیں ہے تو پھر بھی ان کی نبوت جاتی۔ تو یہ ان کا دماغ ہے بیچاروں، دو میں سے دو باتیں۔ ایک قادیانی سے میں بات کر رہا تھا آن لائن انٹرنیٹ پر، مجھے کہتے تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو؟ میں نے کہا سنو، ہم بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن تیرے مقابلے میں ہم تینوں ایک ہیں، تو پکا بے ایمان، تیرے مقابلے میں ہم ایک ہیں۔ تو مجھے اس مسئلے پہ لڑانے چاہے گا، اس مسئلے پہ تو نے کوئی تفریق پیدا کرنی ہے، تیرے منہ میں مٹی پڑے گی، ہم یوں تفریق نہیں دیں گے۔ تو میرے دوستو، میں بات چلا رہا تھا قرآن و سنت کے دلائل پہ، میں نے کہا قرآن کریم بھی کہتا ہے رسالت مآب علیہ السلام آخری نبی ہے، حدیث پاک بھی بتاتی ہے رسالت مآب آخری نبی ہے۔ اب تیسرا کام ہے عقل کا، عقل بھی یہی بتاتی ہے کہ حضور پاک آخری نبی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ عقل پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مثلاً حضور پاک علیہ السلام کا نام کیا ہے، حضور پہ جو کتاب اتری ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، حضور کی امت کا کیا نام ہے، حضور کو جو جھنڈا ملے گا قیامت میں اس کا کیا نام ہے، اور حضور کو جو قیامت میں مقام ملے گا اس کا کیا نام ہے، یہ نام بتا دو ابھی سمجھ آ جائے گا حضور آخری نبی ہے۔ کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور پاک علیہ السلام کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس تعریف میں تمام تعریفیں جمع، اسے محمد کہتے ہیں۔ معنی تعریف والا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ نام ہے احمد، معنی تعریف حمد، تعریف؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ حضور کی امت کا لقب ہے امت حمادون، حماد امت، تعریف والی امت، تعریف کہ جی آخر تعریف۔ اچھا حضور پاک کو جو جھنڈا ملے گا کہتے ہیں لواء الحمد، بالکل ٹھیک ہے، تعریف والا جھنڈا۔ جو مقام ملے گا قیامت میں وَبَعَثْنَا مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود ملے گا، مقام محمود تعریف والا مقام۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا وہ فیصلہ کرو تعریف کب ہوتی ہے، شروع میں کہ آخر میں؟ فیصلہ کر لیتے ہیں تعریف کب ہوتی ہے۔ میں آپ کے جلسے میں آیا، دارالعلوم محمدیہ کا پروگرام ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب بھائی محسن نے ہمیں بلایا، میں نے آپ کا نظم و ضبط دیکھا، علماء کو بیٹھے اسٹیج پر فاروق کو دیکھا، جب دیکھ لیا یہاں سے جاؤں گا، اگر اچھا لگے گا تو تعریف کروں گا۔ پتہ چلا تعریف آخر میں ہوتی ہے، شروع میں دیکھا نہیں ہے تعریف کیا۔ میں نے مولانا یوسف صاحب کا پروگرام سرکاری باغ میں دیکھا ہے، انتہائی نظم و ضبط کا حامل ہے، تو جب دیکھا ہے تب تعریف کروں گا، تو جب دیکھا نہیں ہے تو میں کیسے تعریف کر سکتا ہوں؟ تو بھئی تعریف تو آخر میں ہوتی ہے۔
جب ہم دعا پڑھتے ہیں کھانا کھانے کی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. شروع میں اللہ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. جب ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حمد تعریف کو کہتے ہیں اور تعریف آخر میں ہوتی ہے. جب سونے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. کیا اللہم بسمک اموت و احیا، حمد نہیں ہے. جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب حمد کیا کیوں؟ کیونکہ نیند کا آخر ہو گیا، آخر میں تعریف ہوتی ہے. سمجھ آئی یا نہ آئی؟ تو بھائیو حضور کا نام محمد تعریف والا، امت کا نام حمادون تعریف والا، جھنڈے کا نام لواء الحمد تعریف والا. قیامت میں حضور پاک کو مقام ملے گا مقام محمود تعریف والا. حضور پہ قرآن اتری پہلی سورت الحمد تعریف والی. یہ تعریف 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 یہ اشارہ دے رہی ہے تعریف کرو، کیونکہ تعریف آخر میں ہے. یہ آخری اگر عقل سلیم کو بھی لاؤ، عقل سلیم کو بھی لاؤ تو پیغمبر آخری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. تو لہٰذا ختم نبوت کو جو نہ مانے وہ صرف قرآن و سنت کا منکر نہیں ہے، اس کی عقل کی بھی مت ماری گئی ہے کہ وہ ختم نبوت کا انکاری ہے. ہمارے عنوان میں دوسرا عنوان ہے دستار فضیلت. دستار فضیلت کیا ہے؟ یہ جو بچوں کے سر پہ پگڑی، یہ رومال، خواتین اور ہماری بچیوں کے سر پہ دوپٹہ پوشی، ہم اسے دستار اور دوپٹہ پوشی کہتے ہیں. یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے بھئی؟ یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ انہوں نے اپنے سینے میں اللہ کا قرآن اور حضور پاک کا فرمان رکھا. تو جس کے سینے میں قرآن آئے اس کے سر پہ پگڑی رکھتے ہیں. یہ عزت کی پگڑی ہے، یہ عزت پیش کی جاتی ہے. تو میرے دوستو اس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ امام بن سکتا ہے. اور امام کہاں ٹھہرتا ہے صف میں؟ پیچھے یا آگے؟ امام اس جگہ ٹھہرتا ہے جہاں امام کے برابر بھی کوئی نہیں، امام کے آگے بھی کوئی نہیں. امام اس جگہ ہے، آگے تو آگے، برابر بھی کوئی نہیں ہے. تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ، وہ اساتذہ جن کے شاگرد اور اولادوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھا کہ رب نے تمہاری اولادوں کو وہ رتبہ دیا ہے، ان کے آگے تو آگے، ان کے برابر بھی کوئی نہیں. تو یہ دنیا کا اعزاز ہے، یہ دنیا کا اکرام ہے، یہ دنیا کی عزت ہے. آخرت کی عزتیں کیا ہوں گی؟ جامع ترمذی میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث موجود ہے. حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی آل بیت عشرۃ من آل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی نے بتایا کہ جس نے قرآن پڑھا، اس کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ اسے بھی جنت دے گا. اس کے خاندان کے 10 وہ رشتہ دار جو جہنم جانے کے لیے مور لگ چکی ہوگی، اس کے کہنے پہ اللہ اسے بھی جنت دے گا. تو یہ سفارشی ہیں، یہ ان مدارس میں بنتے ہیں، یہ سفارشی ہیں، یہ مکاتب میں بنتے ہیں، یہ سفارشی ہیں جو اس جگہ بنتے ہیں. خدا کی قسم اگر تم اپنے گھر سے 2-2 3-3 سفارشی بھی ان لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دو، تمہاری دنیا بھی عزت میں ہوگی، تمہاری آخرت بھی عزت. اور مولوی بنے گا نا آپ کا بچہ تو آپ کی عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے. آج کل لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمارے پنجاب میں تو کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ہاں کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، ہمارے کہتے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اتھے ہی آتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. میں کہتا ہوں خدا کے بندے وہ اتنا کھائے گا کہ شاید زیادہ کھانے سے کوئی معاملہ خراب ہو جائے، کام نہیں کھائے گا. میں آپ کو بات بتاؤں، آج صبح کے ناشتے کی بات ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے میں ناشتہ دوں، مجھے دوسرا کہہ رہا میں دوں، تیسرا کہہ رہا میں دوں. لو جی، ایک وقت کے 3 ناشتے ہمیں ٹھکرانے پڑتے ہیں. مولوی بن گیا تو کھانے کا پرابلم نہیں ہو. اچھا پتہ ہے کہ مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے؟ ادھر سے جب بات آتی ہے نا کھانے کی کہ زیادہ کون کھاتا ہے، سارے یہی کہتے ہیں بھی زیادہ کھائے گا، زیادہ کون کھاتا ہے؟ مولوی. تو بھئی جب زیادہ مولوی کھاتا ہے تو پھر بچے کو کیا بنانا چاہیے؟ مولوی. یہ تو ہمارے حق کی دلیل ہے، تو پھر تو مولوی بنا لو.
یہ عجیب بات ہے. اور مولوی بنے گا نا اللہ اس کو عزتیں دے گا. لوگ کھانا کھلانے کے بعد پتہ کیا کہیں گے؟ مولانا شکریہ، حضرت مفتی صاحب شکریہ، مولانا آپ تشریف لائے، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ مولوی کسی کے گھر جائے اگلا پریشان ہو جائے ٹکریلا پھر آ گیا میرے کو. جی نہیں، وہ عام بندے کی بات ہے. وہ کہیں گے یہ تو مصیبت ہے، روٹی توڑنے آیا ہوا ہے. مولوی جائے گا تو اس کی عزت کر کے اس کو شکریہ ادا کر کے واپس کریں گے. تو اللہ دین کی وجہ سے عزت دے. اور آخری بات یہ بھی کرو کہ مولوی امن پسند ہے، دہشت گرد بھی نہیں. پتہ ہے وہ کیسے؟ ہم بڑے فخر سے سر اٹھا کر یہ بات کرتے ہیں کہ مولوی مدرسے میں بھی امن والا ہے، بازار میں بھی امن والا ہے، روڈ پہ نکلے تب بھی امن والا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ جو دھرنے اب ہو رہے ہیں، یہ جو روڈ بلاک ہے، ان میں مولوی نہیں ہے. قتل ہو رہے ہیں، قتال ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، کسی کی جان جا رہی ہے، کوئی خاتون فوت ہو رہی ہے، کوئی مرد فوت ہو رہا ہے. اللہ پاک محفوظ رکھے. کتنے معاملے چل رہے ہیں، لیکن ایک دھرنا مولویوں کو بھی تھا. یہ آپ کے یہاں سے گزر کے گئے. جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کراچی سے چلے ہیں، اسلام آباد تک گئے ہیں. کم از کم کو 1500 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. بائی روڈ گئے، لاکھوں بندوں کا قافلہ ساتھ ہے. نہ کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہ کوئی روڈ کا گملہ ٹوٹا. اور 15 دن وہاں بیٹھے رہے. آپ حیران ہوں گے مولانا، وہاں کے جو پولیس والے تھے نا جو وہاں آئے ہوئے تھے اسکوٹی کے لیے، وہ بھی ہمارے انصار الاسلام کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. حقیقت میں بھئی یہ تو ڈیوٹی دل سے کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ہماری عورتوں کو وہاں ہمارے رضاکاروں نے دوپٹے پیش کیے ہیں، نہ کوئی پرابلم نہ کوئی مسئلہ. وہاں ذکر ہو رہے ہیں. پیر عزیز الرحمان ہزاروی ہمارے شیخ و مرشد رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے اور پورے مجمع سے کہتے ہیں ہاں جی بھائی راشد اعلان کر دیں، سارے 5-5 مرتبہ درود پڑھیں. لاکھوں بندہ بیٹھ کے 5-5 مرتبہ پڑھے تو 50 لاکھ درود تو یوں ہو جائے. یہ تو یوں ہو رہا تھا، یوں اعلانات ہو رہے ہیں، یوں ترتیبیں چل رہی تھی. اور یہاں کیا ہے؟ یہاں کسی کی ماں آئی ہوئی ہے ناچنے کے لیے، کسی کی بہن آئی ہوئی ہے، کسی کی بیوی آئی ہوئی ہے اور کسی کی بیٹی آئی ہوئی ہے. لاکھ لعنت ہے ایسے نظریے پہ جس کو اپنے ماں باپ کی عزتوں کا حیا بھی نہیں، اور الٹا اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے. ہمیں کہتے ہیں پتہ کچھ دنوں پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس جھوٹے ایکٹر کو اس کی دم پہ پاؤں رکھا اور کہا کہ تو انڈیا کے اداکاروں سے زیادہ ایکٹر ہے. کیوں؟ کہتے ہیں مجھے گولی کے ٹکڑے لگے. انہوں نے کہا گولی کے ٹکڑے تو ہوتے نہیں، ٹکڑے تو بم کے ہوتے ہیں، گولی تو پوری لگتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں گولی چھو کے گزری ہے، کوئی کہتے ہیں 1 لگی ہے، 2 لگی ہے، 3 لگی، کو خود کہتے ہیں 4 لگی. تو روس کا صدر پریشان ہو گیا پیوٹن. اس نے کہا جی 1 گولی 16 بندوں کو لگے، یہ ٹیکنالوجی مجھے بھی دے دو، میں نے یوکران سے جنگ کرنی ہے. ایسے جھوٹے آدمی ہیں. تو مولانا نے کہا تو ایکٹروں سے انڈیا کے سلمان اور شاہ رخ خان سے زیادہ تو جو ہے نا ایکٹر ہے. تو آگے کہتے ہوئے یوتھ ہی تو پریشان ہو گئے. مجھے کوئی کال کر کے کہتے ہیں باقیوں کو مولوی صاحب ان کو جانتا ہے، اس کا معنی ہے مولوی ان کا فین ہے. میں نے کہا کسی کا نام بندہ جانے اس کا فین ہو جاتا ہے؟ جی ہاں. سنو ہم مولوی ہیں، ہم نکاح پڑھاتے ہیں. کوئی یوتھی ہم سے نکاح پڑھوانے آتا ہے تو ہم اس کی بیوی کا نام لے کر اس سے قبول کراتے ہیں. جب ہم نے تمہاری بیوی کا نام لیا ہم تمہاری بیوی کے فین ہو گئے؟ نہیں میری سمجھ میں تو بالا تھا. نہیں مولوی بیوی کا نام نہیں لیتا، فلانا فلاں بنت فلاں آپ کو قبول ہے؟ جی ہاں قبول ہے. مولوی تو نہ لیتا ہے. تو جب نام لیتا ہے تم کہتے ہو نام لینے سے بندہ فین بن جاتا ہے، تو پھر مولوی یوتھیوں کی بیویوں کا فین ہو گیا؟ یہ اپنے پاس ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بھائیو ایک بات اور ہے، میں کہتا ہوں مولانا نے واقعی مسٹیک کی ہے. مولانا کو تو ابو جہل اور ابو لہب کا نام لینا چاہیے تھا. تمہارے اندر تو بہت ترتیبیں ہیں، مولوی صاحب نے تو بہت کم 2 مسلمانوں کا نام لیا. تم اس پہ راضی ہو؟ اور اگلی بات میں ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں. کہتے ہیں مولوی صاحب نے ان کا نام لیا ہے تو اس کا معنی مولوی ان کو جانتا ہے تو فلمیں دیکھتا ہے. میں نے کہا لاہور میں ہیرا منڈی ہے، وہاں پر طوائف جسم فروشی کرتے ہیں، تم انہیں جانتے ہو؟ سارے یوتھی انہیں جانتے ہیں. تو اس کا کیا معنی تم بھی ہیرا منڈی میں جا کر یوز ٹو ہو جاتے ہو؟ یار کسی کو جاننا اور ہے، کسی کا فین ہونا اور ہے. تھوڑا گزارا کر. اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ اجی مولوی ایک گانے والے کا نام لیتا ہے
میں نے کہا ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ہم تو چلو ان کی قدر کرتے ہیں، تم انہیں اپنا مولوی بڑا پیارا پیارا مانتے ہو۔ انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کر پورے کا پورا گانا سنا دیا، شامہ پہ گیا شامہ پہ گیا، وہ پورا گانا سنا دے، تم پھر بھی مولانا طارق جمیل کی عزت کر رہے ہو۔ مولانا صرف فضل الرحمان گانے والے کا نام لے لے، یہ مولوی نہیں ہو جاتا؟ آپ نے نہیں سنا مولانا طارق جمیل؟ ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب سے اس کی حمایت کرنے کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن عالم دین کے طور پہ تو ہم عزت کرتے ہیں، ہم احترام کرتے، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہمیں احترام کرنا آتا ہے، احترام کے ساتھ اختلاف کرنا آتا ہے۔ لیکن مولانا نے بیٹھ کے اپنے پرانے زمانے کا سنایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں کسی زمانے میں کہتا تھا شامہ پہ گیا اور شامہ پہ، پورا اس طرح بیٹھ کے پوری ایکٹنگ سے سنایا ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان بیچارہ نام ہی لے لے تو غلط ہو جائے۔ ایک یوتھی مجھے کہتے ہیں اتنے بڑے مولوی نے نام لیا انڈین ایکٹروں کا، میں نے کہا اب مان گئے کہ اتنا بڑا مولوی ہے، اب تو مان گئے، اب تو مان، آج تک تو تم مولوی ماننے پہ بھی تیار نہیں تھے۔ تو میرے دوستو، مولوی امن پسند ہے، اس کے دھرنے میں نہ کوئی قتل ہوا ہے، نہ قتال ہوا ہے، نہ کوئی لڑائی، کیوں؟ اس کو کنٹرول کرنا آتا ہے، اسے ملک، مولوی نے ملک بنایا ہے نا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ علامہ شبیر احمد عثمانی تھے نا، تو مولوی نے ملک بنایا ہے، مولوی ملک بچائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ملک کی فکر ہے، ہم نے کوئی بدامنی نہیں ہونے دی، اور یہاں ایک ایک بدامنی ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ بھی اپنے بچوں کو عالم بنائیں تاکہ دنیا بھی بہتر بنے اور آخرت بہتر بنے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ روضہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو خلفاء کی خلافت کا منکر ہے کہ خلیفہ جب اصل میں موجود ہو تو وہ خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے، حضور جنگ پہ صحابہ کو بھیجتے، انہیں کہتا سریہ 400 سریات حضور پاک نے بھیجے ہیں، اپنا خلیفہ بنا کر بھیج دیے ہیں۔ تو حضور پاک جو اپنا خلیفہ نائب بنا کر کے صحابی کو بھیجتے تو حضور مدینہ میں زندہ نہیں ہوتے تھے؟ تو خلافت سے کسی کی وفات ثابت کیسے ہوتی ہے؟ تھوڑا گزارا کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس کا کیا معنی؟ نعوذ باللہ اللہ مردہ ہو گیا؟ کوئی دماغ رکھا کرو یار، پتہ نہیں کیسا سوال ہے۔ ہمارے علاقے میں جنازے کے بعد لوگ دعا مانگتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، لوگوں نے جنازے کے بعد ایسی صورت، ہمارے بھائیوں اس پر لڑنے کی بات نہیں، بڑے پیار سے بڑے تحمل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دین پر لڑائی نہیں ہوتی، سمجھایا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے، کسی کی پگڑی اچھال کے گالیاں نہیں دیتے، بڑی عزت احترام سے بات کرتا ہوں۔ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کون سی؟ قبر کے اوپر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی جنازہ کے بعد ہے، وہ ہم مانگتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم قبر کے اوپر پہنچ کر جنازے کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن تم کہتے ہو نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بات کر لیں، تو آپ ہمیں دکھا دو اگر اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے تو آپ دکھا دیں کہ حضور پاک نے 2 4 5 10 جنازے، حضور نے تو ہزاروں پڑھائے ہیں، کہ 2 4 5 10 جنازوں کا دکھا دو حضور نے ادھر 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 دعا مانگی ہے، وہ دعا لکھ کے دے دو، ہم مانگنا شروع کر دیں۔ جب سرکار مانگتے نہیں تھے، حضور پاک کی عادت نہیں تھی، دعا کے لفظ نہیں ہے، تو پھر ہمیں مجبور نہ کرو، یہ لڑائی کی بات نہیں ہوتی، یہ دلیل کی بات ہوتی ہے۔ کسی نامحرم عورت کی آڈیو لیکچر سے تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ میرے خیال میں آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے عقائد اور نظریات اہل سنت والجماعت کے مطابق ٹھیک نہیں ہیں، وہ آڈیو کہے یا وہ ویڈیو کہے یا وہ لکھ کر کہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ خاتون کی آڈیو سن کر بات کر لے، مردوں کو پتہ نہیں عورتوں سے پڑھنا کب سے آ گیا، تو اسی بھی پیرنی دے شاگرد دی، آپ بھی سارے پیرنی کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عالم دین نے کہا، مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ جو شخص جمعیت کا جھنڈا اٹھا کر کے حضور کا جھنڈا تو غلط ہے۔ تو بھائی جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا تو کپڑے والا جھنڈا ہے، حضور سے تو ہم لے کر نہیں آئے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس پرچم میں جو رنگ ہیں وہ حضور کے پرچم میں ہوتے ہیں۔ بات تو ٹھیک۔ اب دیکھیں نا یہ پانی ہے، اب میں پانی اٹھا کر کہوں حضور کا پانی، بھئی پانی حضور نے بھی اسی طرح کا پیا ہے، لیکن اس پانی مبارک ہے وہ جو حضور کے ہاتھوں میں آئے، تو حضور پاک کا وہ جھنڈا بہت مبارک ہے، ہمارے کروڑوں جھنڈوں سے افضل ہے جو حضور کا اپنا جھنڈا تھا، لیکن اس جھنڈے کے رنگ اور حضور کے جھنڈے کے رنگ ایک جیسے۔ کان رعیت رسول اللہ المربع حدیث پاک میں موجود ہے، لہٰذا یہ بھی پرچم نبوی ہے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب نے یوں نہیں کہا تھا جیسے آپ سمجھ گئے۔
ہیپی برتھ ڈے منانا کیسے؟ یہ ایک رسم ہے، کوئی دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اب کوئی ہیپی برتھ ڈے مناتا ہے تو آپ اسے کہتے تو کافر ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے، بس ایک رسم رواج ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں اس پر رونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سال گرا، سال گر گیا، سال چڑھا تو نہیں ہے کہ ایک سال زیادہ ہو گیا، تو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا تو اس پہ تو روئیں کہ پتہ نہیں نیکیاں کر سکا وہ نہیں کر سکا۔ لوگ سال گرا پہ خوش ہو رہے ہوتے، پتہ نہیں کیسی خوشی ہے۔ مفتی صاحب ڈیوٹی کے حوالے سے پریشان ہوں، قریب مل جائے۔ جب کوئی ڈیوٹی ملنے کے قریب ہوتی ہے تو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ نماز کی پابندی کریں اور درود ابراہیمی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بھی پڑھا کریں، صبح شام 10 مرتبہ بھی پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ یہ رکاوٹیں ختم فرمائے گا۔ عورتوں کے لیے مرد علماء کا ویڈیو بیان سننا کیسا ہے؟ میں تو کہتا ہوں عورتیں آڈیو میں سنیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، میں تو اس کی تائید نہیں کرتا۔ عورتیں جب زیورات یا سونا استعمال کرتی ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو عورتیں کرتی ہیں زیورات سونا استعمال، مرد بھی کرتے ہیں تو عورتیں کرتی ہیں، تو ظاہری بات ہے جو عورت سونا استعمال کرے گی زکوٰۃ بھی دے گی۔ 7.5 تولے سونے سے زائد ہوگا تو زکوٰۃ ہے، 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہوگا تو زکوٰۃ ہے۔ وہ 7.5 سے کم ہے، وہ 52.5 سے کم ہے، دونوں کو ملا کے چاندی کے ریٹ کو پہنچ گیا، پھر بھی زکوٰۃ آ جائے گی۔ بالوں کو بنانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ چاروں طرف سے برابر، چاروں طرف۔ یہ دیکھیں، یہ آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، کوئی فرق ہے بالوں میں؟ بڑے رکھو تب بھی برابر ہوں، چھوٹے رکھو تب بھی برابر ہوں، چاروں طرف سے برابر ہونے چاہیے۔ کسی طرف سے بڑے، کسی طرف سے چھوٹے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ عن القضا، حضور پاک نے اس سے منع کیا ہے، کہیں چھوٹے کہیں بڑے یہ بال نہیں رکھنے چاہیے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کو دینا جائز ہے، باقیوں کو دینا منع۔ اور کیا مانتے ہیں؟ ظاہری بات ہے نا، اہل حق کو دینا جائز ہے، آپ کسی اور کو دیں گے، کسی وڈیرے کو، کسی سرمایہ دار کو، اور وہ جا کر جو کام کرتا پھر سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس لیے علماء کو دیں تاکہ علماء نیک کام کریں اور آپ نیکیوں کے ذمہ دار آپ ہوں، تو اس لیے علماء کرام کو دینا جائز ہے۔ دعا کرا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید رسول و خاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا